اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور مجتبی سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ فیض لولاک سیاح افلاک آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین محبوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و مرشدنا و اولانا و آلانا و عیالنا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ اللہ کی حمد و صلات کے بعد اور حضور بے کسوں کے مددگار شافع شفیع روز شمار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں مقدس کتاب قرآن مجید سورۃ الشورى کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان لوگوں کو بتا دو أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے جو میں نے تبلیغ رسالت دعوت و تبلیغ نبوت کا اعلان تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں برداشت کی ہیں، طائف کے بازار میں بدر میں احد میں حنین میں قربانیاں دیں، مجھے تم سے کوئی سوال کوئی حاجت کوئی چیز نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو بتا دو مجھے تم سے کوئی سوال نہیں ہے اجرت کے طور پر اجر کے طور پر الا، مگر یاد رکھنا خبردار فرماتے قرآن مجید میں الا جو ہے وہ کئی معنوں میں آتا ہے، یہاں الا خبردار کے معنی میں فرمایا خبردار سب خبردار ہو جاؤ الا مودۃ فی القربیٰ، لیکن یاد رکھنا میری قرابت سے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ مزدوری بتائی بھی نہیں لیکن پھر بتا بھی دی ہے کہ بھئی میری قرابت سے میرے اہل بیت سے محبت کرتے، تو ہم لوگوں نے اہل بیت اطہار اور حضور کی قرابت سے محبت کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں خاندان کی بڑی اہمیت ہے، حضور کی اہل بیت کی بڑی شان ہے، بڑا کمال ہے، اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے اہل بیت اطہار کو، اور یاد رکھنا اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جس بندے کے دل میں حب محمد و آل محمد نہیں، وہ کروڑ حج بھی کرے اس کے حج اسے فائدہ نہیں دے سکتے جب تک دل میں محمد و آل محمد کا پیار نہیں ہوگا۔ نوجوانوں اور یہاں خاص توجہ طلب ایک نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کریں گے، ان کا ذکر کریں گے جن کا ذکر کرنا خود خدا کی بھی سنت ہے اور خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بھی سنت ہے صلی اللہ نوجوانوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، عام بات ہوتی نا کسی کی قوم قبیلے کی، کوئی معمولی بات نہیں۔ جس کا ذکر خود خدا کرے یا جس کا ذکر خیر خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں یاد رکھنا جہاں پر بھی آل محمد اصحاب محمد کی بات آتی ہے دو گروپ ظاہراً نظر آتے ہیں۔ اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنی ناراضگی اور بغض رکھا حضرت عیسیٰ کی والدہ کے اوپر تہمت لگا دی۔ فرمایا اے علی
تیری مثال بھی عیسیٰ کی طرح ہے۔ کچھ لوگ حضرت علی سے محبت کرنے میں اتنا دور چلے جائیں گے کہ علی کو خدا کہنا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اب مولا کائنات کے متعلق عجیب و غریب عقائد و نظریات بنائیں گے، اور کچھ لوگ علی سے بغض رکھیں گے، علی سے دل میں نفرت رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اصحاب محمد اور آل محمد کا بغض ہوگا وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے قریب آ سکتا نہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین وہ محبت، وہ چاہت کا پیغام دیتا ہے لوگوں اصحاب محمد سے بھی پیار کرو، آل محمد سے بھی پیار کرو۔ ہم حضور کے گھر والوں کی بھی نوکر ہیں، محمد کے دار والوں کی بھی نوکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھنا لوگوں، نماز اچھی، تہجد اچھی، جو مرضی کر لو، عبادت چاہت سب کچھ کر لو، اگر دل میں محمد و آل محمد و اصحاب محمد کا پیار نہیں تو بیڑا ناکام ہو جائے گا۔ خواجہ غلام فرید فرمایا کرتے تھے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا بخت تے نام و نشان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب تے جند جان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج، زکاتہ، صوم، صلاتہ، اذان بھی تو، میری زہد و عبادت، طاعت، تقوی، علم بھی تو، عرفان بھی تو۔ جے یار فریدہ قبول کرے میں مکدی گل مکا دیواں، میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں، 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اسی مہینے میں شعبان المعظم۔ اور یاد رکھنا شعبان وہ مہینہ ہے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میں محمد کا مہینہ ہے، اور رمضان محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ آپ خاص لوگ ہیں، چنے ہوئے مقرب لوگ ہیں اللہ پاک کے، جنہیں محبوب نے اپنی امت میں شامل فرمایا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آج حضرت امام حسین اہل بیت اطہار کی شان و عظمت میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا، اور یہ بات جو آج آپ سے مختلف احادیث پاک اہل بیت اطہار کی شان و عظمت میں آج صحابہ کی زبان سے، اصحاب محمد کی زبان سے محمد و آل محمد کی شان بیان کریں گے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، صحابہ نے حضور کی شان بیان کی ہے۔ آج اس ہستی کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں جس ہستی نے حدیث بیان کی ہے، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث، 4000 کم و پیش حدیثیں آز بار اس ہستی کو زبانی یاد تھی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ پھر جھولی کرو نا۔ ابو ہریرہ نے جھولی کی، لجپال آقا علیہ السلام نے بکے بھر بھر کے جھولی میں ڈال دی۔ دیکھنے والوں کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، لیکن عشق کے درمندوں کو بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے پھر وہ دن اور پھر قیامت کا تک آئے گا دن، رب کعبہ کی قسم سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی ہیں۔ سینہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ فیض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، مانگنے پہ جھولیاں بھر بھر کے نوازا۔ کوئی سائل آئے، محبوب کی تو بارگاہ ہی ایسی ہے، پھر نوازتے ایسا ہے کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، ایک بدبخت ہے مروان بن حکم، بڑا ظالم جابر ابن زیاد تو بدبخت کچھ بھی نہیں، مروان بن حکم ابن زیاد کا بھی والد ہے، بڑا بدبخت آدمی ہے۔ جب یزید واصل جہنم ہو گیا تو یزید کی بیوی سے مروان بن حکم نے شادی کر لی۔ پھر مروان بن حکم اتنا بڑا فرعون، بدبخت، ظالم اور جابر تھا، حضرت امام حسن کو زہر دینے کا جو
انجام اور زہر دینے کی جو بات تھی وہ بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے، مروان بن حکم کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ راستے میں جو خطوط کو تبدیل کرنے والا یہی بدبخت مروان بن حکم تھا۔ مروان بن حکم، نوجوانوں اور بزرگوں، پھر یزید کی بیوی نے مروان بن حکم کو قتل کیا تھا، اتنا بڑا ظالم۔ فرماتے ایک مرتبہ مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا۔ امام طبرانی نے لکھا ہے سنہری لفظوں سے، دروازہ کھول کے پوچھا کون ہے بھئی؟ کہا جی مروان بن حکم آیا۔ فرمایا آنے دو، بلاؤ۔ اندر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات، وفات کے قریب مرض کے اوپر تھے، جسم بھی نہیں ہلتا تھا، طبیعت بہت علیل تھی، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ مروان بن حکم اندر آیا، حضرت ابو ہریرہ سے ملا، ملاقات کے بعد کہتا ہے ابو ہریرہ ساری زندگی تو نے محبوب کی سنتوں کی اتباع اور تابعداری میں گزاری ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوتا تھا ابو ہریرہ کے پاس رضی اللہ تو ہم جمعے والے دن حدیث سننے بھی ہم پیچھے بیٹھتے جیسے ہمیں ڈر لگتا ہے جی، لوگ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں اگلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، توجہ ہے جی لکی رانی سرکس، بے حیائی کے اڈے اور بازار گرم کرنے ہو، پہلی سیٹوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں ٹکٹ لے کے۔ نوجوانوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ آج حدیث رسول سننے کے لیے نوجوان کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو آتے ہیں وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے حدیث رسول کا احترام ہے، عزت ہے، آگے آ کے بیٹھو، دھیان سے گفتگو سنو، مصطفیٰ کی شان بیان ہو تو سبحان اللہ کہو۔ کوئی مولوی خوش ہو یا نہ خوش ہو، گنبد خضرا کے مکی اپنے امتی کی زبان پر خوش ہوتے ہیں، صلی اللہ مروان بن حکم آیا، کہتا ابو ہریرہ ایک بات کرنے آیا ہوں۔ کہا بولو۔ کہا تم نے کالا کالا رسول کی بڑی باتیں بیان کی ہیں، مجمع لگے تھے صحابہ کے تمہارے پاس، بس ایک بات تو بتا دو، یہ بتاؤ امام حسین سے محبت کیوں کرتے ہو؟ آج حسین کی بات آئی ہے نا 5 شعبان المعظم، مورخین کے نزدیک اختلافات رائے ہوگا اپنی الگ، لیکن شعبان المعظم اتفاق رائے ہے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے، اور محبوب نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان الشہری مہینہ میرا مہینہ ہے، قربان جاؤں حضور کی محبت پر۔ نوجوانوں اور بزرگوں، محبوب کے تصدق سے ہم آل محمد کے قدموں چرنوں میں ان کی خدمت، سیوا، نوکری، ان کی تعریف و توصیف، مدح و سرائی اور ان کی باتیں کرتے ہیں کہ محبوب خوش ہو جائیں، میرے نواسوں سے محبت کرتی ہے میری امت۔ یہی قرآن کا مفہوم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کبھی خدا فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی پاکی کا بیان کوئی کرتا ہے، کسی کی پاکی کی باتیں کوئی۔ فرمایا میرے محبوب کیا امت، میرے محبوب کی امت سنو دھیان سے، میرے مصطفیٰ کی آل اولاد، میرے مصطفیٰ کی آل اولاد وہ آل اولاد ہے جن کی طہارت اور پاکی کی باتیں کوئی اور نہیں، رب کعبہ کی قسم یا مصطفیٰ کا قرآن کرتا ہے یا محمد کا خدا کرتا۔ مروان نے کہا بھئی امام حسین کی بات کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی لیٹے تھے، نوجوانوں سنو ذرا دھیان، لیٹے تھے، ساتھ والے کو کہتے خادم کو یار مجھے اٹھ کے ذرا بٹھاؤ نا جی، ہم ٹیک لگانے آئے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ ٹیک لگا کے بھی حدیث سننا بھی کوئی بات ہے؟ ابو ہریرہ مرض الوفات میں ہیں، یہ صحابہ کا عشق ہے، لیٹے ہیں، کہا یارہ اٹھا کے بٹھاؤ نا ذرا، مرض اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا اٹھے کیوں ہو؟ کہا کسی عام ہستی کا نام نہیں، آل محمد کا نام لینے لگا، عام بندوں کا نام نہیں، آل محمد کا نام ہے۔ باوضو اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل بیت کا نام بھی باوضو ہو کے لو، پاک ہستیاں ہیں پاک۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے، مروان بن حکم کو کہتے ہیں سن لے اگر تو نے آج سوال ہی پوچھا ہے تو، پتہ بھی ہے جلاد ہے فرعون مار دے گا، لیکن اہل بیت اطہار سے محبت صحابہ کے جسم و جان میں تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے جسم و جان کی پرواہ نہیں، محمد و آل محمد کی شان میں کوئی کمی آنے دینی نہیں، اتنی شان بیان کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ایک مرتبہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہم سفر پہ تھے، اونٹوں کی قطاریں لگی تھی،
فرمایا اچانک سفر کے دوران محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا شہزادے امام حسین کے رونے کی آواز آئی. توجہ ہے جی میری طرف؟ توجہ ہے جی نوجوانوں؟ امام حسین کے رونے کی آواز آئی. فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ. فرمایا سواریاں روک دو. سواری رک گئی. کہا پتہ کرو میرا حسین کیوں رو رہا ہے. فرماتے ابو ہریرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے جو کجاوا تھا، پلان تھا، جس کے اوپر با پردہ پلان کے اوپر پردہ کر کے سیدہ پاک جس میں تھی شہزادہ حسن حسین تھے، آواز دے کے کہا یا سیدہ سرکار کا پیغام آیا ہے، حسین کیوں روتا ہے؟ کہا پتہ کرو حسین کو پیاس لگی ہے. ابو ہریرہ فرماتے میں بھاگ کے آیا محبوب کے در دولت کہ یا رسول اللہ محبوبہ سلام پیش کرو، حسین کے پاس پانی نہیں ہے، حسین پانی مانگتا ہے. فرمایا فوراً سارے اونٹوں کے کجاوے پلان چیک کرو، مشکیزوں میں دیکھو. صحابہ فرماتے ہیں مشکیزیں الٹے کر کر کے پانی کے قطرے دیکھے، ایک قطرہ بھی نہ تھا. فرمایا ابو ہریرہ بھاگ کے جاؤ حسین کو لے آؤ میرے پاس. امام الانبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوانوں یہ ہے صحابہ کا عشق، یہ ہے صحابہ کی پیار، یہ ہے صحابہ سے محبت. اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں. فرماتے حضور نے حضرت امام حسین کو بلایا، آپ نے پاس لایا. فرمایا ابو ہریرہ فرماتے میں لے کے آیا. حضور نے امام حسین کو ایسے پکڑا، پہلے اپنے سینے سے لگایا، سینہ مصطفیٰ سے لگایا، لگا کے چوما. چوم کے فرماتے امام الانبیاء نے اپنی زبان مقدس نکالی اور شہزادہ حسین کے منہ میں ڈال دی. فرمایا وہ حوض کوثر کے مالک امام الانبیاء نے شہزادہ حسین خود دنیا میں اپنا لعاب مقدس پلایا، چوسا. ابو ہریرہ فرماتے حسین خاموش ہو گئے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ نا یار ذرا حسن چھوٹا ہے، اس کو حسن بڑا ہے، اس کو بھی لے آؤ. فرماتے امام حسن آ گئے، حضرت امام حسن کو بھی پلایا. فرماتے دونوں شہزادے چپ ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بدبخت ظالم جابر مروان بن حکم، جس دن سے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے میں نے زبان چسواتے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی ہم محبت کرتے تھے، اس دن سے اور اس دن سے پہلے بھی، اور ساری زندگی ہم نے اہل بیت کے جوڑے سیدھے کیے. فرمایا ایک سفر پہ جا رہے تھے، سفر پہ امام حسین کے پاؤں کے ساتھ تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا. حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، اپنا امامہ اتارا، شہزادے حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں. شہزادے نے پلٹ کے دیکھا، کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ آپ کی تو داڑھی سفید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا یہ داڑیاں کبھی سفید ہو کے باعزت نہ پاتی. شہزادوں اگر آپ کے نانا کا ہاتھ ہمیں نہ ملتا.